اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے درود ثقافت سنا، میں نے پڑھا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے ہمارے سروں پہ قائم رکھے، امت مسلمہ کو سکون قلب دے اور مسلمانوں میں آپ کو آپس میں اتحاد دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور اگر کوئی بات اچھی لگے تو اپنے احباب کو میری ویڈیوز کے لنک بھیجیں تاکہ وہ بھی اس بات سے استفادہ کر سکیں، میری آواز میں آواز ڈال سکیں۔ میں ایک بہت برننگ ایشو میری نظر سے گزرا اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں ان دینی طبقوں سے جن طبقوں کی ہو سکتا ہے کہ میری بات کی وجہ سے دل آزاری ہو، لیکن میں کوئی کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے دل آزاری ہو۔ اشرا کے شاپنگ سینٹر میں، اشرا کے بازار میں ایک خاتون ہے، انہوں نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، اس پہ کچھ عربی میں تحریر لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ معلومات بھی مل چکی ہیں۔ وہ خاتون جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ کسی کی نظر پڑ جاتی ہے مسلمان کی، اور وہ اس خاتون پہ جس نے وہ عربی والا لباس پہنا ہوتا ہے، کرتا پہنا ہوتا ہے، اس پہ عربی میں کچھ کنندہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو نشانہ بنا لیتا ہے، شور مچا دیتے ہیں کہ یہ توہین ہو رہی ہے جی، اس نے پاک کلام لکھا ہوا ہے۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ وہ جو لکھا ہوا تھا اسے تو وہ پڑھنا آتا نہیں تھا جس نے یہ شور مچایا۔ آنے والے وہاں پہ وہ ساتھ بڑے داڑھی والے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اور بڑے عالم ٹائپ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج کل تو خیر یہ بہت زیادہ ہو گیا کہ بہت زیادہ لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں شیو کی ڈر سے رکھ لیتے ہیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، چلیں ایک سنت تو پوری ہوتی ہے، کچھ تھوڑا بہت تو اجر ملتا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ سنت رسول پہ عمل کرے۔ اب وہاں پہ شور ہوتا ہے اور جو ہے بات آ جاتی ہے، مذہبی بن جاتی ہے اور اس خاتون پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے، وہ چیختی چلاتی ہے اور دکان کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، شٹر نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ جو میں نے ویڈیو دیکھی اس میں اے ایس پی شٹر اٹھا کے اندر جاتی ہے۔ پہلے تو میں اس اے ایس پی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ایسی بیٹیاں ہمارے لیے بہت باعث فخر ہیں، جیسی شہربانو اے ایس پی نے وہاں پہ عمل کیا، ایس ایچ او اشرا نے بھی جو وہاں پہ کیا ہے، معاملات کو کنٹرول رکھنے کے لیے پولیس بر وقت پہنچی ہے، ورنہ ایک اور حادثہ ہو جاتا اور ایک خاتون جو ہے وہ آج منو مٹی کے نیچے ہوتی اور بعد میں وہ پڑھا جاتا کرتا پہ، اس پہ لکھا ہوا کیا ہے کہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، یہ عربی کا کوئی جملہ لکھا ہوا ہے۔ بہت 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 گھٹیا سوچ تھی ان لوگوں کی جنہوں نے یہ وہاں پہ شور مچایا۔ یہ شور مچانے سے پہلے ادب سے بھی اسے کہا جا سکتا تھا کہ بی بی بھین بہ جا، تو اے کپڑے پائے نے، سانو یہ سمجھ نہیں آتی عربی دی، یا سانو پڑھ کے سنا دے تے یا اسی کسی نو بلانے ہیں پڑھے لکھے نو جڑا عربی بول چال جاندا ہوئے کہ یہ تے کوئی گستاخی تے نہیں ہو رہی۔ لیکن بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ جو گلی محلے میں جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، جن کو دین کا صحیح طرح پتہ بھی نہیں ہے، وہ شور مچاتے ہیں اور پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ تڑپ کے آ جاتے ہیں۔ اور اس بات پہ کتنے حادثے ہو چکے ہیں۔ ایک حادثہ وہاں پہ سیالکوٹ انڈسٹری میں بھی ہوا، بے شک وہ غیر مسلم تھا لیکن وہ بھی بڑی مشکوک حالات وہاں کے بھی بیان کیے گئے۔ قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں اور خود ایسا کریں۔ ہم پبلک ہیں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہیں کہ ہم سو موٹو ایکشن لیں اور خود ہی سزا جزا کا تعین کر دیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ پھر ایسا ہی حملہ، ایسا ہی عمل ایک وہاں پہ بھی ہوا، بڑی دنیا میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی، جڑاوالا میں ہوا۔ یہ کتنے میں بیان کروں، بہت سارے میں۔ خوشحال میں ایک بینک مینیجر کو قتل کر دیا گیا۔
یعنی کہ ذاتی انات تو تھی کہیں نہ کہیں، کوئی نہ کوئی مسائل تھے، لیکن لا علمی بہت زیادہ تھی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو ایک بات کی سمجھ نہیں ہے تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ شور شرابہ شروع کر دیں، آپ کسی کی جان کے در پہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اس زبان سے، اس معاملے سے، اس چیز سے، جو چیز آپ کو غلط نظر آ رہی ہے، اس سے متعلقہ کیوں نہ ہو۔ لیکن مجھے تو اپنی حکومت سے سوال ہے، مجھے اپنے مقتدر اداروں سے سوال ہے کہ ایسے معاملات کے لیے عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک قادیانیوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے آج کل، وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ان کے لیے، ایسے معاملات کے لیے بالخصوص بالکل پیور شریعت جو ہے نا، شرعی کورٹس ہونی چاہیے، جہاں پہ اس معاملے کا پہلے جائزہ لیا جائے، اس کی گریویٹی کو دیکھا جائے کہ یہ کیا ہے، اس پہ شواہد اکٹھے کیے جائیں، پھر اس بندے کو سزا دی جائے، اور وہ سزا دی جائے جو ایک مثال بن جائے، تاکہ لوگ آئندہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں۔ لیکن یہ خود بخود اٹھ کے کہہ دینا کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے، میرے نظر میں ایک واقعہ گزرا تھا۔ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا، لاہور کے پاس بیگم کوٹ سائڈ پہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نوجوان لڑکے کی لاش کو ٹریکٹر ٹرالی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹا جا رہا تھا، لوگ پتھر مار رہے تھے۔ بڑا مشہور یہ بھی واقعہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہے جی، ایک نوجوان آدمی نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا اور ایک بندے نے دیکھ لیا اور شور مچا۔ اب میں یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی بتاؤں گا۔ ہر معاملے کا پس منظر ایک جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر معاملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ اس کی جو بعد میں جو باتوں کا پتہ چلا، مجھے نہیں پتا قانون نے کون سا راستہ اختیار کیا۔ ہمارے پاس تو قانون ویسے بھی امیر آدمی کی لونڈی ہے، مکھی کے لیے مکڑی کا جالا ہے۔ ہوا یہ کہ وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ رکشہ ڈرائیور تھا، وہ اس جس نوجوان کو مارا گیا، اس نوجوان کی جو گھر والی تھی، جو بیگم تھی، اس کی جو زوجہ تھی، ان پہ بری نظر رکھتا تھا۔ اور وہ بندہ جو ہے، وہ جو پتہ چلا تھا کہ وہ حافظ قرآن تھا جس کو مارا گیا، اور وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ جو باتیں بعد میں نکلی وہ یہ کہ اس بندے نے، اس شیطان نے جس نے یہ شور مچایا اور اعلان کروایا کہ اس نے نظر آتش کر دیا قرآن پاک، وہ شیطان گھر سے قرآن لے کے گیا۔ کچھ لوگوں نے ایسا بھی بتایا، کچھ یہ بھی تھا کہ اس نے وہاں سے قرآن اٹھا کے جو ہے نا وہ چولہے پہ رکھ دیا اس شیطان نے، اور اس بندے کو اس نے نشان عبرت بنا دیا، صرف ایک عورت کی خاطر۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے کی یہ مطلب ایک چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں، ایک ایس پی صاحب ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ ایک خاتون پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کو مارا بھی ہے۔ شیطانیت جو ہے، شیطانیت بھی ایسے معاملات کے پیچھے ہوتی ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ دیکھا، انہوں نے آنن فانن اس خاتون کو جو ہے وہ نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ایک خاتون، ایک بے بس عورت کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ چیخی چلائی، ہاتھ باندھتی رہی، معافیاں مانگتی رہی۔ لیکن سلام ہے اس عورت کو، ایک عورت پہ تو ظلم ہو رہا تھا، ایک عورت آئی ہے، نوجوان بچی آئی ہے، اے ایس پی ہے، وہ پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیاں سب کو دے، ایسی بہادر بیٹیاں ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ وہ آتی ہے، وہ تقریر کرتی ہے، وہ لوگوں کو یقین دلاتی ہے کہ جی ہم نے ایسے معاملات کو ہینڈل کیا ہوا ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ کمال چپک دستی سے جاتی ہے اور بڑی پھرتی کے ساتھ خاتون کو لے کے نکل جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک برانڈ کا سوٹ تھا، اور اس پہ انہوں نے جو ہے وہ لکھائی ہوئی تھی، کوئی حلوے شلوے کا نام تھا۔ تو وہ جو ہے انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ یار یہ حلوہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب حلوہ ہی ہوگا۔ مولویوں نے، وہ جو وہاں پہ مسلمان تھے، انہوں نے جو ڈرامہ کیا، خیر جو کچھ بھی ہو گیا۔ لیکن تھانے میں جا کے، یا وہاں پہ جب وہ اے ایس پی صاحبہ جو ہیں وہ بیان دے رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں معاملے کا کہ ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کیا ہے، انہوں نے تعریف کی، اپنے ایس ایچ او کی بھی تعریف کی۔ ہونا چاہیے، جو شخص جو ہے قابل تعریف ہو، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایسے گئے، ہم نے ایسے کیا، ہم نے ایسے کیا، ہم لے کے، اور ایکچوئل معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک برانڈ ہے اور بڑی معروف برانڈ کے کپڑے ہیں، اور یہ اس کے اوپر کوئی ایسے عربی میں لفظ نہیں لکھے ہوئے جن کی وجہ سے کوئی بے ادبی ہوتی ہو۔ تو اس بچی کے دونوں طرف جو خاتون ہیں، جو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے، دونوں طرف جو ہے وہ بڑے
خوبصورت نورانی چہروں والے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پتنی رشتہ دار ہیں ان کے یا پتنی کون ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ اس سے بچی کو کہا، وہ بچی معافی مانگ رہی ہے. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کس چیز کی معافی منگوائی گئی ہے؟ معافی تو ان لوگوں سے منگوائی جانی چاہیے تھی، ٹی وی پہ بٹھا کے ان لوگوں کو سب کو اکٹھا کر کے، وہ جو مجمع تھا وہاں پہ یہ شور کرنے والے دین کے ٹھیکیدار تھے، ان سے معافی منگوائی جاتی ہے آن کیمرہ کہ بھائی آپ لوگ بیان دو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. پہلے کسی معاملے کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد ریئیکشن دیں. آپ جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کے حوالے سے بین الاقوامی جو ریسرچ لیبارٹریز ہیں وہ بھی اس بات میں پریشان ہے کہ مسلمان کو دیار غیر میں جو نوکری کرنے جاتے ہیں اس کو ماں کی گالی دو، بہن کی گالی دو، اس کے باپ کو گالی دو، وہ برداشت کر جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرو تو مسلمان اس کے گلے پڑ جاتا ہے. اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، وہ کون سے جراثیم ہے جو اس کے رسول کی جو شان میں گستاخی کرے اس کے لیے وہ لڑنے مرنے کو آ جاتا ہے. تو سچ ہے، ایک ایسا ہمارے اندر جذبہ ہے. میں بات کرتے ہوئے اتنا جذباتی ہو گیا ہوں کہ میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے اس کی کیا مجال ہے، اس زبان کا اس منہ میں کیا تعلق ہے جو درازی کرے، میرے نبی کی شان میں زبان درازی کرے، اس زبان کا حلق سے کوئی تعلق نہیں، کھینچنا دیں اس کو. لیکن میرے بھائیوں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے جو دیکھا وہی سچ ہو، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی سچ ہو. اس کے پس پردہ تو کچھ دیکھیں، محرکات تو کچھ دیکھیں. لیکن خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں میڈیا کے راستے کہ اللہ کے واسطے ایسے معاملات سے گریز کریں. ہمارے پاس بڑے پڑھے لکھے علماء کرام پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے پاس مفتی منیب الرحمان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کتنے گدے نشیں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے صاف ستھرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مذہب کو سمجھتے ہیں، جو عربی کو سمجھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھتے ہیں. ان لوگوں سے رابطہ کریں کہ بھئی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. بندے کو بے شک پکڑ لیں، اس کو اذیت نہ دیں، اس کو قید کر لیں، اس کو تھانے میں بھیج دیں. تھانے کے باہر جا کے اگر آپ اتنی پکے ہیں وہاں تھانے کے بعد دھرنا دیں تاکہ اس کو باہر نہ کہیں نکال دیں. آسیہ ملونہ والا معاملہ نہ ہو جائے. بالکل ہونا چاہیے ایسا کہ آپ لوگ دھرنا دیں وہاں پہ کہ اس کو کہیں باہر نہ نکال دیں، لیکن کسی کو آنے تو دیں، کسی بڑے کو آنے دیں جنہوں نے اس تعلیم میں، اس دین کی ریسرچ میں زندگیاں صرف کی ہوئی ہیں، ان کو تو بلائیں. کوئی ایک نام ہو پاکستان میں تو میں نام لوں، مفتی تقی عثمانی ہے، کتنے کتنے بڑے نام ہیں. چھوٹے بندوں کی میں بات نہیں کرتا ہوں، چھوٹے علماء کرام کی میں بات نہیں کرتا ہوں. وہ لوگ جن کو دین کا پتہ ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، جن پاس ڈگریاں ہیں، ان کو بلائیں کہ بھائی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، اس نے یہ گستاخی کی ہے، وہ آپ کو بتائیں اس کا حل کیا ہے. وہ یقین کریں وہ آپ سے آگے ہوں گے، وہ آپ سے آگے ہوں گے اور ایک مضبوط آواز بن جائے گی. آپ کی آواز میں ایک مضبوط آواز کا اضافہ ہو جائے گا اور آپ آئندہ آنے والے وقت میں بچ جائیں گے اس معاملے سے، اس مخاصمت سے بچ جائیں گے جو آپ کو بعد میں ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. تو اللہ رسول کے واسطے اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں اور ان معاملات کو دیکھیں اور ان کو کسی بڑے کے سپرد کریں، کسی عالم کے سپرد کریں تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھیں. میں بات کر رہا تھا کہ اس بیٹی سے معافی کس چیز کی منگوائی گئی. بہت غلط کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ یا تو یہ صرف لفظ یہ اس بات پہ وہ معافی مانگتی کہ جی میں معافی مانگتی ہوں کہ میں نے آگے سے بدتمیزی کی ہے. اس سے معافی منگوائی کہ میں نے جو غلطی کی ہے، میں نے یہ کپڑے پہنے، میں نے غلطی کی. کیوں؟ کس چیز کی غلطی ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن معافی منگوائی گئی. لیکن مجھے اس ساری باتوں میں سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا، سب لوگوں نے اپنی بات کی ہے، میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس کو وہ جو ساتھ مولوی صاحب بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہل سنت ہوں. الحمدللہ میں بھی اہل سنت ہوں. اگر اہل حدیث سے پوچھیں گے وہ کہے گا میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں. اگر آپ اہل تشیع سے پوچھیں گے وہ کہے گا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل تشیع ہوں. کیا بات کی مولوی صاحب نے کہ جی وہ اس کو چکمہ دے رہے ہیں کہ کہو اہل سنت ہوں. کیا رب، کیا نبی صرف سنیوں کا ہے؟ نہیں. اس تفرق سے نکلیں. علامہ صاحب آپ جو بھی ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آئندہ ایسی بات نہ کریں، کسی سے نہ کہلوائیں کہ میں اہل سنت ہوں. کیا اہل حدیث کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ کیا اہل تشیع کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ کیا مسلمانوں کا صرف رب جو ہے وہ سارا مسلمانوں کا ہے؟ کس کا کلمے میں فرق ہے؟ کون کسی کتاب کو نہیں مانتا ہے؟ ایک کتاب، ایک اللہ، ایک رسول، ایک ہی خانہ کعبہ، ایک ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. فقہ الگ ہیں، فرقے الگ ہیں، وہ تحقیقات ہیں. فرقہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی گناہ کا کام ہے. لیکن آپ نے یہ لفظ کہلوا کے
کہ میں سنی ہوں، اور وہ بچی کہہ رہی کہ میرے سسر جو حافظ قرآن ہے. رب جو ہے نہ وہ تعلیم کا رب ہے، نہ وہ فقہ کا رب ہے، نہ وہ کسی کے سجدے کا رب ہے. رب تو رب ہے، رحمت العالمین اور رب العالمین. میں کہتا ہوں اور اکثر میری بحث ہو جاتی ہے اس بات پہ کہ رب العالمین ہے تو عالم کیا زمین پہ ہم ہی ہیں عالم؟ یہ چرند پرند جو ہم دیکھتے ہیں یہی عالم ہے؟ نہیں، عالم تو زمین کے اندر سے سمندر کی گہرائیوں سے آسمانوں کی بلندیوں تک تمام عالم ہے، اور وہ رب العالمین ہے، سب کا وہ رب ہے، اور نبی رحمت العالمین ہے. جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی کی رحمت ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی جو ہے وہ ہے، تھا نہیں، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں. تو حضرت صاحب جو بھی ہیں، آپ بڑی معذرت کے ساتھ میں بالکل آپ سے التجان کہتا ہوں کہ آپ خدا رسول کے واسطے آئندہ یہ لفظ نہ استعمال کیجیے گا. یہ بہت جو ہے نا مجھے تکلیف ہوئی ہے اس لفظ سے کہ میں سنی ہوں. کمال کر دیا آپ نے یہ بات کر کے. لیکن خدا کے واسطے غور کیجئے گا کہ یہ رب سنیوں کا رب نہیں ہے، شیعوں کا رب نہیں ہے، یہ رب تو سب کا ہے. یہ تو ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں ہے، جو اس کے نبی کو نہیں مانتے. یہ رب تو ان کا بھی رب ہے. حساب کتاب کا وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کون کتنا قریب ہے. کیونکہ متقین کے لیے جو ہے نا وہ کچھ درجے رکھے ہوئے ہیں، باقی درجے جو ہمارے پاس چل رہے ہیں وہ صرف ہم ہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے 4 نمازیں پڑھ لی ہیں، 10 تقریریں کر لی ہیں، ہم مسلمان جنتی ہیں. نہیں، اللہ کو کون سی بات پسند آنی ہے؟ کیونکہ نہ اللہ کسی رنگ کی پگڑی میں بسا ہوا ہے، نہ کسی جو ہے داڑھی کے سائز میں بسا ہوا ہے. رب تو رب ہے، دلوں میں بسا ہوا ہے. اور رب کے لیے، رب کے واسطے میں آپ سے التجا کرتا ہوں، تمام لوگوں سے جو میرے سننے والے ہیں میری ویڈیو کو شیئر کریں، ہر بندے تک یہ بات پہنچے کہ رب کے واسطے، خدا کے واسطے کوئی اگر ایسا معاملہ دیکھیں تو اس کو دین کو سمجھنے والوں کے سامنے کریں. چاہے ان کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، دیوبند ہوں، کوئی رب تو سب کا ہے نا، اور نبی تو سب کا ہے نا. تو ایسا کوئی واقعہ دیکھیں تو ان کے سپرد کریں جو آپ کے قریب ترین ہوں، تاکہ اس پہ کوئی، میں یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی فقہ کا جو عالم ہوگا سوری گلا بہت خراب ہے اور میں کچھ بول بھی ذرا تیز رہا ہوں. کسی بھی فقہ کا عالم ہوگا نا، فقیہ ہوگا، وہ میرے نبی کی شان کی گستاخی، قرآن کی آیات کی بے حرمتی برداشت نہیں کرے گا. وہ نہیں کہے گا کہ میں دیوبند ہوں اور دیوبند کے فقہ میں یہ چیز نہیں ہے، میں اہل تشیع ہوں یہ چیز نہیں ہے، میں اہل حدیث ہوں یہ چیز نہیں ہے، میں سنی ہوں یہ چیز نہیں ہے. اللہ اور اس کا رسول سب کا ہے. اللہ اور اس کا رسول سب کے لیے اتنے ہی محترم، اتنے ہی مقدس ہیں جتنے شیعہ کے لیے، جتنے وہابی کے لیے، جتنے سنی کے لیے، جتنے دیوبند کے لیے، سب کے لیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر کسی سنی کو آپ دیکھیں کہ جی وہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو اہل تشیع کے ہاتھ میں دینے سے گھبرائیں کہ جی وہ اس کے خلاف فتویٰ نہ دے دے. نہیں، یہ آگ تبھی بجھے گی جب ہمارے بڑے مل کے بیٹھیں گے، کیونکہ یہی ہمارے پاس سرمایہ ہے، یہی علماء کرام ہمارے پاس سرمایہ ہے جو ہمیں دین کی باتوں سے، دین کی اسرار و رموز سے واقفیت دیتے ہیں. انہی لوگوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ پڑھا ہے، اور ہماری جو دنیاوی حالت ہے اس کو دینی حالت میں بدلنے کے لیے انہی کے پاس ہی ہمارا جو ہے وہ جا کے اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے. از خود ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو آئندہ ایسا فیصلہ بھی نہیں کرنا. سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس میں بعد میں پچھتانا پڑے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں. اور میں گورنمنٹ آف پنجاب سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں، کیوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ اشتہاری پکڑیں، آپ جو ہے وہ کچے کے ڈاکو پکڑیں جا کے تو آپ کو انعام ملے اور آپ کو پروموشن ملے. نہیں، جو اے ایس پی صاحبہ نے جو کام کی ہے، شہربانوں نے، اس بیٹی نے جتنی دلیری دکھائی ہے، اس میں میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور یہ ہوتا رہا ہے. اگر قانون میں گنجائش ہے اور قانون یہ سمجھتا ہے، ہمارا جو ہے آئی جی صاحب بالخصوص بہت ویلفیئر کا کام کرتے ہیں،
ان کے لیے میں ٹیسٹ کیس بناتا ہوں کہ جناب آپ ان کی سفارش کریں کہ ان کو 1 سٹیپ پروموشن دینی چاہیے. امید بہت ہے کہ آپ میری آواز بنیں گے اور شہربانوں جیسے پولیس آفیسرز کو ایسی بہادری پہ کہ اس نے ایک جان بچائی، بلکہ ایک جان نہیں بچائی، اس نے معاشرے کا ایک حصہ بنایا ہے کہ خدا نہ خاصا اس بچی کی جان کو کچھ ہو جاتا تو جو لوگ کرنے والے تھے اگر وہ پتہ چل جاتا اس وقت، یہ خدا نہ خاصا اگر یہ عمل ہو جاتا، اس کی جان چلی جاتی، فساد برپا ہو جاتا، بعد میں پتہ چلتا کہ کرتے پہ تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا، جس میں گستاخی ہوئی، تو ان لوگوں کو سزا ملنی تھی. ان کتنے خاندانوں نے اس پہ ہونا تھا، متاثر ہونا تھا، کتنے بچوں کے باپ جو ہیں، بھائی جو ہیں، بہنوں کے، انہوں نے جیلیں کاٹنی تھی. تو اس بچی نے اتنی بڑی جو ہے نا، اس پولیس ٹیم نے، ساری پولیس ٹیم کو تعریفی سرٹیفکیٹس ملنے چاہیے، ان کو نقدی انعامات ملنے چاہیے. اور اے ایس پی صاحبہ کی سفارش، عمل تو سب نے اچھا کیا پولیس آفیسرز نے. اس خاتون نے جو تقریر کی ہے اور جو وہ اندر جا کے اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے، کیونکہ جب مستعد لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں، اس خاتون نے جس دیدہ دلیری سے وہاں سے اس بچی کو بغل میں لپیٹا ہے اور لے کے نکلی ہے. یقین کر ویڈیو دیکھ کے میں بار بار دیکھا ہوں کہ کتنی دلیری سے وہ نکلتی ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اور کتنے بڑے حادثے سے پاکستانی معاشرے کو بچاتی ہے. پاکستانی معاشرے کو نہیں بچاتی، ہمیں عربوں کی نظروں میں بھی گرنے سے بچاتی ہے. ہمارا عالمی لیول پہ ہماری بدنامی کے ایک اور کہانی کو وہ جڑ سے ختم کرتی ہے. اس خاتون پولیس آفیسر کو ایک بار پھر میرا سلام اور میری التجا ہے کہ اس کو 1 سٹیپ پروموشن دینی چاہیے، اور اس کو ایسی زبردست پروموشن دینی چاہیے جس کی وہ قابل ہے، جتنی وہ دلیر ہے. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، سب بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے، اور سب بہنوں کے سروں کے پردے، سروں کے تاج سلامت رہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ شہربانوں اور ان کی ٹیم کو مزید ترقی دے جنہوں نے اس وقت اتنے بڑے سانے سے پاکستان کو بچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.